جو شخص ایمان لایا اس نے کہا کہ میری قوم میرا اتباع کرو، میں تمہیں ہدایت والا راستہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے یہی بات فرعون نے اسی کے قریب قریب کہی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ فرعون نے تو یہ بات استہزاء کے طور پر کہی، تو یہ رجل مؤمن نے اس کے استہزاء کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی سبیل الرشاد کی بات کرتا ہے تو آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہوتا ہے۔ ہدایت کا راستہ یہ ہے، یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا تھوڑا سا نفع ہے۔ یہ حقیقت جب دل میں بیٹھ جائے گی تو ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ جب دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا قائم ہونا یہ دل میں عقیدہ نظریہ جتنا مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے گا اتنا ہی ہدایت کے راستے پہ چل نکلو گے۔ تو یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا نفع ہے۔ بھٹکنے والے یہیں سے بھٹکتے ہیں کہ وہ دنیا کو فانی نہیں سمجھتے، دنیا کو باقی سمجھتے ہیں، یا عقیدتاً یا عملاً۔ عقیدتاً جنہوں نے دنیا کو باقی سمجھا وہ کافر بن گئے، اور جنہوں نے عملاً دنیا کو باقی سمجھا تو پھر وہ کافر تو نہ بنے لیکن بدعمل ضرور بن گئے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، بے شک آخرت کا گھر ہی قرار کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، وہ اصل ہے، باقی ہے، باقی سب فانی ہے دنیا کی چیزیں۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جس نے برائی کا عمل کیا تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کی مثل۔ مثلها کا مطلب مثل حسابیہا، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیا جائے گا، برائی کا بدلہ برائی کے حساب سے دیا جائے گا۔ جتنی برائی، جتنی نافرمانی ہوئی، اس نافرمانی کی مقدار کے برابر اسے سزا دی جائے گی۔ من عمل سیئۃ، اسی میں سے، اسی سیئہ میں سے یہ سیئہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے جس کا تم نے ارادہ کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کے راستے کو روکا جائے، یہ بھی انہی برائیوں میں سے ایک برائی ہے جس کا بدلہ بہرحال مل کے ہی رہے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے نیکی کی، صحیح عمل کیا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو۔ معلوم ہوا کہ مرد و عورت میں دیگر اعتبارات سے اگر فرق ہے تو ہے، لیکن اعمال صالحہ ہونے کے اعتبار سے مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں قرب کا، عزت کا، مقام اور شرف کا معیار تقوی ہے۔ وہ متقی مرد بن جائے گا تو اللہ کے قرب کو پالے گا، وہ متقیہ عورت بن جائے گی تو اللہ کے قرب کو پالے گی، لیکن اس کے لیے شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مؤمن ہونے کی حالت میں اعمال صالحہ کرے۔ ایمان نہ ہو اور پھر بندہ عمل کرے، وہ عمل اچھا بھی ہو تو وہ بے قیمت ہوگا۔ اعمال اچھے تب قیمت والے بنتے ہیں جب ایمان ہو، تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ میں وہ شرط اللہ نے لگا دی کہ وہ مؤمن ہونے کی حالت میں یہ اعمال کرے۔ اولئک فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہی لوگ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، وہ رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے۔ دنیا دار القرار نہیں ہے، دنیا دار الامتحان ہے، اور آخرت دار الجزاء، دار القرار ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ رعایت رکھی ہے، دنیا کے اندر برائی کرو گے، برائی کا بدلہ برائی کے حساب سے ملے گا، جتنی برائی اتنا ہی سزا ملے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کے رحمان و رحیم ہونے نے، اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کے رؤوف اور رحیم ہونے نے ہمارے لیے یہ آسانی فرمائی کہ نیکی ایک کرو گے، اجر اس کا بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ بغیر حساب کا مطلب ہمارے اعتبار سے بغیر حساب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر اجر ملے گا۔ تو یہ کم از کم کی وہ کم مقدار ہے، یہاں زیادہ مقدار بیان کی گئی ہے۔ کم از کم اتنا ہوگا کہ کوئی نیکی آپ کریں گے تو 10 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ پھر اس نیکی میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ رب العزت اس کے اجر کو اور بڑھا دے گا۔
وَيَا قَوْمِ اے میری قوم مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، کیا ہو گیا مجھے کہ میں تمہیں، یہ کلمہ تعجب ہے، تعجب کیا جا رہا ہے، مجھے تمہاری حیرت، تمہارے کام پر، تمہاری سوچ پر، تمہارے کردار پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے مجھے اس بات پر کہ عجیب بات ہے کہ ادعوکم الی النجاتی، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ نجات کی طرف بلانے والا خیر خواہ ہوتا ہے، نجات کی طرف بلانے والا بھلائی اور خیر خواہی چاہنے والا ہے، تو میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور اس کے جواب میں تمہیں بھی تو میری بھلائی چاہنی چاہیے، تمہیں بھی تو میرے لیے اچھا سوچنا چاہیے۔ جب میں تمہارے لیے اچھا سوچ رہا ہوں کہ تم انجام کے اعتبار سے بہتر ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ تمہارا حال یہ ہے کہ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ یہ کیسی احمقانہ سوچ ہے، کیسا بے وقوفانہ والا معیار ہے۔ میں تمہیں جنت کی طرف بلاؤں، میں تمہیں خیر کی طرف بلاؤں، اور تم مجھے شر کی طرف بلاؤ، میں تمہاری اچھائی سوچوں، تم میری برائی سوچو۔ تو یہ رجل مؤمن نے ایک بڑا ناصحانہ خطاب کیا ان سے، تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، لیکفر باللہ، تاکہ میں اللہ کے ساتھ شریک کر لوں، اللہ کا میں انکار کر دوں، اللہ کے ساتھ کفر کر دوں، واشرک بی ما لیس لی بہ علم، اور میں اس کے ساتھ اس کو شریک کروں جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتنی بات تو کافر معاشرے کے اندر بھی مسلمہ ہے کہ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ یہ تو ہر عقل مند معاشرہ اور جو سلیم الفطرت معاشرہ ہے، یہ عقل مند معاشرہ ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ بھی ہو، اتنی بات تو وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہر بات کی کوئی نہ کوئی لاجک ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، دلیل کے بغیر خامخواہ کسی پہ تو کوئی چیز مسلط نہیں کی جا سکتی۔ تو جس چیز کی طرف تم مجھے مجبور کر رہے ہو اس کی دلیل نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں اس چیز کے پیچھے نہ بھاگوں جس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں زبردست کی طرف، غالب کی طرف۔ وہ غالب ہے، وہ سزا دے گا، وہ غالب ہے، وہ اپنے انکار کرنے والوں کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کی پکڑ سے گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، کہ اس نے دنیا کے اندر اس پکڑ سے چھوٹنے کا راستہ دیا ہے۔ توبہ کی صورت میں توبہ کرو گے تو الغفار، وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ لا جرم، یقیناً بات، یہ لا جرم لا بدہ کے معنی میں، لا بدہ، لا محالتا، لا جرم، یقینی بات یہ ہے، انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف، لیس لہ دعوت، جس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی پکار نہیں ہے، تو مجھے بلاتے ہو۔ دعوت کا ایک معنی حق کیا گیا، دعوت کا ایک معنی فائدے سے بھی کیا گیا۔ اب ترجمہ دیکھیں کہ جس کے لیے لیس لہ دعوت فی الدنیا، جس کے لیے نہ دنیا میں کوئی حق ہے، ولا فی الآخرہ، نہ آخرت میں کوئی حق ہے۔ دوسرا ترجمہ، تم مجھے اس ذات کی طرف بلاتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ دنیا میں پکارنے کا کوئی فائدہ، نہ آخرت میں پکارنے کا کوئی فائدہ، کیونکہ وہ نفع نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، ان کے قبضے قدرت میں کچھ ہی نہیں ہے، تو پکاریں گے تو پکار کے ملے گا کیا؟ نہ نفع کی ضرورت کے موقع پر نفع ملے گا، نہ نقصان سے دفاع کے وقت نقصان سے دفاع ہو سکے گا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ میرے دشمنوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ مجھ سے نقصان کو روک سکتے ہیں، نہ میرے دشمن سے نفع کو روک سکتے ہیں، تو فائدہ کیا انہیں پکارنے کا؟ نہ آخرت میں ان کی پکار، تیسرا ترجمہ، لہو لیس لہو دعوت فی الدنیا، نہ دنیا میں ان کی پکار سنی جاتی ہے، نہ وہ دنیا میں پکار سن سکتے ہیں، ولا فی الآخرہ، نہ ہی وہ آخرت میں پکار سن سکتے ہیں۔ دنیا میں پکاریں گے تو کیسے وہ سنیں گے؟ وہ تو بے جان ہیں، بت ہیں، اور وہ یا جانور ہیں تو لا یعقل ہیں، قبر میں ہیں تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں، تو پکار سنیں گے کیسے؟ وہ جب سنیں گے نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے تو فائدہ کیسے دیں گے؟ تو تم اس ذات کی طرف بلاتے ہو مجھے جو اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور پھر ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، ان بتوں کی طرف ہم نے لوٹ کے نہیں جانا۔ جس ذات کو منہ دکھانا ہے، سجدہ بھی اسی کو کرنا چاہیے، بات بھی اسی کی ماننی چاہیے۔ ان بتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہم سے اجنبی، ہم ان سے اجنبی، نہ یہ ہمارے کسی کام کے، نہ ہم ان کے کسی کام کے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا لوٹنا پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے۔ جب اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ وہ کام کیجئے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، مسرف یہاں مشرک کے معنی میں ہے،
بے شک شرک کرنے والے وہ جہنم والے ہیں. جس دعوت کو تم لے کر کھڑے ہو اور جس راستے کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ راستہ تو سراسر شرک والا راستہ ہے. اور شرک والے راستے پہ چلنے والوں کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم والے ہیں. لہٰذا میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں ایسے راستے پہ نہیں چلوں گا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو تم یاد کرو گے جو تمہیں میں کہتا ہوں نا، تم یاد کرو گے. ایک وقت آئے گا تمہیں میری یہ ناصحانہ باتیں یاد آئیں گی، تمہیں پتہ چلے گا خیر خواہی والی بات یہ تھی اور یہ بات کرنے والا ہمارا خیر خواہ تھا، ہمارا دشمن نہیں تھا. تم یاد کرو گے ایک وقت میں. لیکن اب تم میرے مخالف بن چکے ہو. اب یہ وہ وقت ہے جب ایمان کا اظہار ہو چکا ہے، جب اپنی دعوت کو کھلم کھلا پیش کیا جا چکا ہے. اب اس رجل مومن نے فرعونیوں کے تیور بھی پڑھ لیے ہیں، ان کے ارادے اور نیتیں بھی بھانپ لی ہیں. تو پھر اپنی جان کو سامنے رکھ کر اور اپنی جان کو گویا موت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور انہیں اس بات کی توقع ہے کہ اب مجھے یہ مار دیں گے، قتل کر دیں گے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم جان لو گے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کی حقیقت کو تم یاد کرو گے پھر بعد میں. اور رہی یہ بات کہ تم میری جان کے دشمن بن چکے ہو یا تم مجھے قتل کرنے کے ارادہ کر چکے ہو، تمہیں بڑا غصہ آ رہا ہے میرے اوپر، اب تم مجھے سزا دو گے، تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اب اسباب پہ میرا بھروسہ نہیں. میں نے تمہیں سمجھایا، مسلسل سمجھایا، بڑی لمبی تقریر کی، ہر پہلو سے خیر اور شر کو واضح کر دیا. ہم کل کے رکوع میں بھی پڑھ چکے، آج بھی انہی کا بیان چل رہا ہے. ہر اعتبار سے میں نے شر اور خیر کو واضح کر دیا، اچھائی اور برائی کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دی. اور پھر میں نے تمہارے عمل کو دیکھا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے. تو اسباب کے درجے میں تم سے مایوس ہو چکا ہوں. اب لازمی طور پر تم انتقام لوگے، چونکہ باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو باطل مارتا ہے. باطل طاقت اور اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، تو کرو گے طاقت اپنی استعمال، تو پھر میرے پاس ظاہری طاقت تو کوئی نہیں ہے. تو پھر میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندوں کو. وہ تمہاری برائی بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے شرکی اعمال بھی دیکھ رہا ہے، میری ناصحانہ تقریر بھی دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے دعوت کا حق ادا کر دیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے منکر بننے کا بھی حق ادا کر دیا. تم ایسے ضدی ہو، ایسے ہٹ دھرم ہو، رسول کی بات بھی نہ مانی، اور پھر رسول کے اس ماننے والے مومن کی بات بھی نہ مانی. تمہارے درمیان رہتے ہوئے جب میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ یہ سب باطل ہیں اور اللہ رب العزت معبود حق ہے، تو تمہیں بھی تو سمجھ جانا چاہیے تھا. حجت پوری ہو چکی ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، سو اللہ رب العزت نے بچایا سیئات ما مکروا، اللہ رب العزت نے اس رجل مؤمن کو بچایا اس برائی سے جس کی انہوں نے تدبیر کی. اب فرعونیوں نے پھر اس رجل مؤمن کے پیچھے اپنا ایک لشکر لگایا جس میں تقریباً 1000 افراد تھے. تفسیر مدارک و تنزیل میں ہے. پھر 500 آدمی راستے میں ہی حادثے کا شکار ہوئے، مر گئے، یعنی آدھا لشکر تقریباً مر گیا، باقی آدھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے واپس وہ رجل مومن تو ملا نہیں، اس سے غائب ہو گئے. تو جب واپس آیا تو باقی 500 یا جتنے آدھی فوج تھے اس کو فرعون نے قتل کر دیا، تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. آواز چلی گئی ہے جس میں خود چلا گیا تھا، پھر آواز تو جائے گی. اب آ رہی ہے جی؟ جی حضرت آ رہی ہے آواز. جی آ رہی ہے. جی صحیح آ رہی ہے. آپ آواز فوقاہ، سمیت چلے گئے تھے؟ جی جی آواز سے میں چلا گیا تھا. جی ٹھیک ہے جی.
اصل میں بچے شور کرتے ہیں، انہیں بار بار منع کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارے گھر بھی چھوٹا سا ہے نا، پھر اس میں ان کے لیے بھی دقت ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ رب العزت نے بچایا انہیں اس برائی سے جس کی انہوں نے تدبیر کی۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، سوء العذاب سے مراد غرق، جو غرق کیا پھر آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی دعوت حق لے کر کھڑا ہو، اسباب اس کے ساتھ نہ ہوں، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کر کے میدان عمل میں ڈٹ جائے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر دشمنوں کو اللہ ہلاک کرتا ہے۔ شرط یہ ہے اخلاص اور استقامت ہو انسان میں، مخلص بھی ہو، مستقیم بھی ہو، پھر ہو سکتا نہیں کہ اللہ کی مدد نہ آئے۔ اللہ کی مدد ہر صورت میں آتی ہے۔ دعوت کے راستے پہ چلنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بس شرط اخلاص اور استقامت، دو چیزیں شرط ہیں۔ ان کے دل میں اخلاص بھی تھا، اور پھر ان کے دل میں، اور پھر یہ مستقیم بھی تھے، استقامت بھی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ان کی ساری تدبیروں سے اللہ نے انہیں اسے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، یہ دشمن ہے، دشمن کو اللہ رب العزت نے برے عذاب کے اندر گھیر لیا۔ حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، صبح اور شام یہ لوگ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی پھر حکم ہوگا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، داخل کر دو آل فرعون کو اشد العذاب، سخت ترین عذاب کے اندر۔ یہ برزخی زندگی کا بیان ہے مولانا۔ عالم برزخ پر قیامت کی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان والے جہان کا نام ہے، جیسے نیند، جیسے موت اور زندگی کے درمیان نیند ہے، نیند والی حالت ہے، وہ نہ موت کی طرح بالکل مردہ ہوتا ہے بندہ، نہ زندوں کی طرح بالکل زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے درمیان ایک جہان ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس میں نہ بندہ دنیا کی طرح زندہ ہوتا ہے اور نہ ہی مردہ ہوتا ہے۔ اس میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا سا رہتا ہے جس سے جسم تکلیف کو یا راحت کو محسوس کرتا ہے، روح علیین میں ہو یا سجیین میں ہو، جسم اس کا دنیا میں قبر کے اندر ہو یا کسی دریا میں ڈوب جائے یا اسے جلا کے خاک راکھ بنا دیا جائے یا کسی جانور کی وہ خوراک بن جائے، جہاں بھی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جس حال میں ہو، جس جگہ بھی مردہ ہو، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جہاں بھی وہ مردہ رہے، مرنے سے بعد سے قیامت تک، وہ عالم برزخ کہلائے گا۔ تو اس عالم برزخ کے اندر جزا اور سزا کا احساس انسان کو ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح اور شام اس کو وہ مقام دکھایا جاتا ہے جہاں قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد اسے رکھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک الگ جہان ہے، اس سے ہی بخاری شریف میں ہے۔ اسی طرح یہ آیت عذاب قبر پر دلیل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے عذاب قبر کا باب باندھا اور پھر اس کے نیچے یہ آیات مبارکہ نقل فرمائی ہیں۔ فرعونیوں کو اللہ رب العزت نے فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام ان پر انہیں جہنم کے آگے، انہیں آگ کے آگے پیش کیا جاتا ہے، آگ پر انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا، آگ پر انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ ہمارے علماء اس آیت سے عذاب قبر پر استدلال کرتے ہیں، اور یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آگ ان پر صبح اور شام پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت کا دن آگے اللہ نے خود ہی بیان کر دیا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو یہ پہلے جو جملہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس کا تعلق قیامت کے دن کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تو کوئی آگ ان پر پیش نہیں کی گئی، دنیا کے اندر تو دیگر سزائیں آئی ہیں، آگ تو پیش نہیں کی گئی ان پر، نہ ہی وہ آگ پر پیش کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت کا جو
النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا، اس کا تعلق پھر عالم برزخ کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معرف القرآن میں لکھا کہ علماء اہل السنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کفار اور گناہگار مسلمان ان کے حق میں عذاب قبر برحق ہے، اور یہ چیز سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر قرطبی میں فرمایا جمہور کے نزدیک النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا، اس آیت کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے، اور یہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جسموں سے جب روحیں جدا ہو جائیں گی تو اس کے بعد بھی ان روحوں کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہے گا۔ اگر جسم کو احساس نہ ہو تو النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا کا کیا مطلب رہے گا؟ پھر ابو الہیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالی روح البیان میں، ابو الہیث سمرقندی جن کی تنبیہ الغافلین بھی ہے، وہ عام معروف کتاب ہے، بڑی زبردست ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات صحیح ہے کہ انسان عذاب قبر کا اقرار کرے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرے، اس کی کیفیت کے بارے میں مشغول نہ ہو، بس قرآن و سنت سے جتنی بات ثابت ہے اسی کے اندر وہ اسی پہ مطمئن رہے، اور زیادہ تفصیلات میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ہم نے حیات الانبیاء یا دیگر اموات کے بارے میں بھی ہم نے پیچھے بات کی ہے۔ اسی طرح احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کے الفاظ یہ ہیں کہ جس چیز کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم عذاب قبر کی تفصیلات جاننے کی فکر نہ کرو، بلکہ اس سے بچنے کا انتظام کرو جس طرح بھی ممکن ہو، کیونکہ عذاب قبر تو ہونا، اب اس کی کیفیات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص کو کوئی حاکم گرفتار کر لیتا ہے، وہ جیل میں چلا جاتا ہے، پھر اسے سزا دی جائے کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، ناک بھی کاٹا جائے گا، گردن بھی کاٹی جائے گی، اس کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ یہ بیٹھ کے سوچے کہ میرے یہ ٹکڑے کلہاڑی کے ساتھ ہوں گے، چھری کے ساتھ ہوں گے، کینچی کے ساتھ ہوں گے، اسرے کے ساتھ ہوں گے، اسے یہ سوچنا چاہیے یا اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے سزا سے بچنا کیسے ہے؟ تو قبر ایک قید کی جگہ ہے، اور وہاں کی سزائیں اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ وہاں سزا کیا کیا ہوگی، کیسے کیسے ہوگی، ہمیں بس یہ انتظام کرنا ہے کہ ہم اس قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر میں اہل سنت والجماعت کی اس بات پر دلیل ہے کہ قبر اور برزخ میں عذاب جی مولانا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رہی ہے جی، آ رہی ہے، آ رہی ہے وہ حضرت درمیان بار آ بار رہے کال آ رہی تھی، میں اسے بزی کر رہا ہوں، پھر بھی آ رہی ہے، پھر میں حضرت سن لیں، فون سن لیں آپ۔ بس سن کے میں نے انہیں جواب دے دیا کہ 1 گھنٹے بعد کرنا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بات تو چند حوالے میں نے تفسیروں کے عرض کر دیے، تقریباً جمہور مفسرین وہ تفاسیر تفاسیر کہلاتی ہیں جہاں سے باقی تفاسیر آگے لوگ بیان کرتے ہیں، باقی اصل تو وہ تفاسیر ہیں، روح المعانی ہے، اور اسی طرح تفسیر قرطبی ہے، مدارک التنزیل ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودیہ عورت آیا کرتی تھی، اور میں اس کی کچھ نہ کچھ خدمت کر دیتی تھی، اس کے ساتھ بھلائی کرتی تھی، تو وہ مجھے اس بھلائی کے جواب میں مجھے ایک دعا دیتی تھی، اور وہ دعا یہ دیتی تھی کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ سید عائشہ وقاک اللہ عذاب القبر، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
ایسے ایسے یہودیہ عورت میرے پاس آتی ہے اور وہ مجھے یہ دعا دیتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سندن بالکل ٹھیک ہے، جیسے بخاری اور مسلم کے راوی ہیں وہی راوی تقریباً اس میں ہیں، تو بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث ہے مدنی، یہ سورہ مبارکہ کی یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی ہے، وہ حدیث بعد کی ہے، یہ صورت جو ہے یہ پہلے اس سے نازل ہوئی۔ اب ان دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو تطبیق کے راستے اور بھی اختیار کیے گئے، لیکن جو سب سے آسان بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے صرف یہ بات سمجھی کہ عذاب قبر جو ہوگا وہ صرف کفار کو ہوگا، برزخ میں عذاب قبر جو ہوگا ایمان والوں کو نہیں ہوگا۔ اور یہ سمجھا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس کی تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پھر چند دن ہی ابھی گزرے تھے اس واقعے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آواز آپ کی بلند ہے، اور آپ بار بار یہ فرما رہے تھے القبر کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح قبر ہے، ایھا الناس، اے لوگو، لو تعلمون ما اعلم، اے لوگو اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا، تو تم بہت زیادہ رو، وضحکتم قلیلا، اور کم ہنسو۔ ایھا الناس، اے لوگو، استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، اے لوگو اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک قبر کا عذاب حق ہے۔ یہ جملہ اب یہ حدیث مبارکہ بھی علی شرط البخاری صحیح ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، اس کا یہ تفصیل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتلائی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر گناہگار مسلمان کو بھی ہوگا جیسے کافر کو ہوگا، ایسے ہی عذاب قبر گناہگار مسلمان کو بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری تفاصیل ہیں، وہ آپ مزید مفصل دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس سے اتنی بات سے مسئلہ واضح ہوگا آیت مبارکہ کا۔ اسی طرح سورہ نوح کی جو آیت ہے وہ بھی اس پر دلیل بنتی ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، یہ بھی عذاب قبر پر ہی دلیل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب باندھ کے تقریباً 3 آیات حضرت نے نقل فرمائی ہیں اس پر، اور پھر اس کے نیچے احادیث مبارکہ بھی نقل فرمائی۔ اگر کسی کو ذوق ہو تو اس کو بخاری شریف میں دیکھ لینا چاہیے، وگرنہ میرے خیال سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے جتنی میں نے عرض کر دی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جس وقت وہ جھگڑا کریں گے جہنم کے اندر، دوزخ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ متکبر لوگوں کو کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم ہم سے آگ کا تھوڑا سا حصہ بھی ہٹا سکتے ہو؟ اور دنیا میں تمہارے نعرے لگائے، پیچھے چلے، کام کیے، غلام بنے، تمہاری نوکری چاکری کی، جیسے تم نے رات کو دن کا، تم نے رات کو دن کا، ہم نے بھی دن کا، جو تم نے کہا ہم نے ویسے کہا، آج کچھ تو ہماری مدد کرو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم ہم سے ہٹا سکتے ہو، نصیبم، تھوڑا سا عذاب، زیادہ بھی نہیں، من النار، آگ میں سے تھوڑا سا عذاب بھی ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ کہیں گے تکبر والے بڑے لوگ کہیں گے بے شک ہم سبھی دوزخ میں ہیں، جہاں ہم وہاں تم، دنیا کے اندر بھی ایسے ہی تھا، یہاں بھی اکٹھے ہی ہیں جناب۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، بین العباد، جی۔ وقال الذین فی النار، اور وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے، لخزنت جہنم، لخزنتی، ہاں نہیں فرمایا، لخزنت جہنم، جہنم کے دروغہ سے کہیں گے، تو یہ اس کلام کے اندر ہیبت پیدا کرنے کے لیے جہنم کا لفظ ذکر کیا، ضمیر بھی لوٹائی جا سکتی تھی کیونکہ پیچھے نار کا ذکر تو ہو چکا ہے، تو یہ خزنتی جہنم کلام میں ہیبت پیدا کرنے کے لیے فرمایا۔ وہ کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، یخفف عنا یوم من العذاب، وہ کہیں گے جہنم کے داروغہ سے کہ خدا کے لیے اپنے رب کو کہو کہ ہم سے کچھ ایک دن کے لیے تو عذاب کم کر دے، ہٹانے کی بات بھی نہیں کر رہے، تخفیف مانگ رہے ہیں، یخفف
ہلکا کر دے عنا یوما من العذاب، عذاب میں سے ایک دن ہی تخفیف ہو جائے۔ اب قیامت کے دن تو دن نہیں ہوگا، نہ دن نہ رات، کیونکہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، نہ سورج نہ چاند، کچھ بھی نہیں رہے گا، تو دن اور رات کہاں سے آ جائیں گے؟ تو یہ دن کا مطلب یہ ہے کہ جتنا دنیا میں دن تھا اتنا وقت ہم سے عذاب میں تھوڑی تخفیف کر دو بس۔ قالوا، تو وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، اب یہ ایک تانا بھی ہے، تعریض بھی ہے، یہ اور زیادہ دکھ دینے والی بات ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ بات ہم کیوں کریں رب سے؟ تم ذرا بتلاؤ کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ تب تو جھٹلایا تھا، تب تو اکڑ دکھائی تھی، تب تو مال و دولت کے نشے میں رسولوں پہ ظلم کیا، رسولوں کے راستے روکے، پتھر برسائے، ان کے ساتھیوں کے گلے میں رسے ڈال کے گھسیٹے، قتل کیا، تب تو ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے، تب تو کہتے تھے لاؤ وہ عذاب ہم بھی دیکھیں کون سا عذاب تم لاتے ہو، مذاق کرتے تھے۔ بتلاؤ وہ رسول جب دلائل لے کر آئے تو اس وقت تمہارا کیا جواب تھا؟ قالوا اولم تکو، کیا تمہارے پاس نہیں آئے؟ تأتیکم رسلکم بالبینات، واضح دلائل لے کر رسول نہیں آئے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے رسول؟ قالوا فادعوا، کہیں گے پھر خود ہی دعا کرو، خود ہی پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہ فرشتے ان کا ساتھ دیں گے، نہ وہ جن کو وہ اپنا شفیع سمجھتے رہے وہ تو پہلے ہی گم ہو جائیں گے۔ اب ملائکہ دروغہ جہنم سے وہ فریاد کریں گے، وہ بھی کہیں گے کہ بھی اس میں تمہاری مدد نہیں کی جا سکتی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار نہیں ہوگی مگر ناکامی میں، کافروں کی دعا محض بے اثر ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، مطلب ضلال کا معنی یہاں ناکامی کیا گیا۔ اللہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا، بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی۔ اِنَّا حرف تاکید ہے مولانا، اِنَّا، اور پھر ضمیر جمع کی ہونے کی وجہ سے الف آ گیا، آگے پھر لام آ گیا۔ عرب کے اندر، کلام عرب میں جب تاکید کا حرف اور لام یہ دونوں جمع ہو جائیں تو پھر یہ قسم کے قائم مقام ہوتا ہے، گویا اللہ نے قسم اٹھائی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا، قسم سے ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، صرف رسولوں کی نہیں ان کی بھی جو ایمان لا چکے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ضرور کریں گے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ مدد کے طریقے ایک تو یہ ہے کہ اپنے رسول کی مدد کی جائے اور اب ایمان والوں کی مدد کی جائے، انہیں کافروں پر غلبہ دیا جائے، انہیں کافروں کے ہاتھوں اذیتوں سے بچا لیا جائے، اور مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے، انہوں نے رسول کو شہید کیا، دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ایمان والوں کا قتل عام کیا، کافروں پہ کوئی سزا جاری کر دی جائے، کسی مصیبت میں انہیں مبتلا کر دیا جائے، جیسے قحط سالی میں مبتلا ہوئے، جیسے دیگر عذاب ہے دیگر اقوام پہ، جیسے ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا بھی کیا، اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں لننصر یہاں انتصار کے معنی میں، نصر کا معنی مدد کرنا، اور انتصار کا معنی انتقام لینا، اور مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کے دشمنوں سے ضرور انتقام لیں گے، اور ایمان والوں کے دشمنوں سے ضرور انتقام لیں گے دنیا کی زندگی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ضرور انتقام لیتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ ایک ترجمہ تو اس کا مولانا یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت یوں کہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ دشمنی دنیا کے اندر بھی رکھتا ہے، آخرت میں بھی رکھے گا۔ تفسیر کمالین میں ہے، یہ جلالین کی شرح ہے، کمالین، کہ یہاں رسول سے مراد وہ رسول ہیں، عام رسول مراد نہیں۔ ایک تو جواب یہ دیا گیا کہ رسول ہونا جمع کا صیغہ ہے، اور جمع سے یہاں بعض مراد ہے، سارے مراد نہیں ہیں، اور عرب کے اندر ایسا ہوتا ہے، کلام عرب کے اندر جمع کا صیغہ بول کر بعض مراد لیے جاتے ہیں، کیونکہ بعض بھی تو جمع ہوتے ہیں نا، 3 سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، تو جو بعض رسول تو 1,24,000 ہے، ان سے کم 10 20 30 40 50 100 200 1000 2000 وہ بھی تو جمع کے صیغہ اس پر بولا جائے گا، تو یہ رسول ہونا کے اندر جمع استغراق کے لیے نہیں ہے، یہ اضافت استغراق کے لیے نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ جو جمع ہے اس میں استغراق نہیں ہے، رسولنا والی جمع کے اندر، مطلب اس سے باز ہے جن رسول کے ساتھ اللہ نے مدد کی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہاں رسولوں سے مراد وہ رسول ہیں جنہیں اللہ نے جہاد کا حکم دیا، ایمان والوں سے بھی مراد وہ ہیں جنہیں اللہ نے جہاد کا حکم دیا، تو جن رسولوں کو جہاد کا حکم دیا پھر اللہ نے ان کی مدد و نصرت کی، جن ایمان والوں کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا پھر اللہ نے ان کی مدد و نصرت کی دنیا کی زندگی کے اندر، جن رسولوں پہ جہاد کا حکم نازل نہ ہوا یا انہیں نہیں دیا گیا تو پھر انہیں کافروں کی طرف سے اذیتیں مشکلات زیادہ برداشت کرنی پڑیں، بس اوقات انہیں شہید بھی کیا گیا،
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہادی پیغمبر بنایا ہے، رسول الماحی، ایسا رسول جو جنگجو ہے۔ تو میرے آقا کی مدد ہوئی بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، ذات الرقاع میں، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ رب العزت نے کی۔ فتح مکہ اور سارے غزوات کے اندر 27 غزوات ہیں، اور پھر اس کے بعد ایمان والے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان والی رضوان اللہ تعالی المجمعین۔ ان کے دور حکومت میں دیکھ لیجئے کہ وہ قدم بڑھتے ہی گئے، کبھی قدم نہ رکے نہ پیچھے ہٹے، آگے ہی بڑھتے گئے، فتوحات ہوتی گئی۔ تو مدد یوں ہوتی ہے جہادی لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے دوستو، بھائیو، بزرگوں، جہاد بھی کیجیے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ گواہ کون ہوں گے؟ نبی ہوں گے۔ گواہ وہ ملائکہ ہوں گے جو نام اعمال لکھ رہے ہیں۔ گواہ وہ انسان کے اعضاء ہوں گے جو اعضاء اس کے خلاف بولیں گے۔ اليوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، یہ وہ دن ہوگا جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کام نہیں دے گی۔ ظالمین مشرکین کے معنی میں ہے، کیونکہ قیامت والے دن مشرک لوگوں کو ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَلَهُمُ اللعنت، اور ان کے لیے لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ یہ مشرک کی سزا ہے، کافر کی سزا ہے۔ اس لیے کافر کے لیے کسی قسم کی توبہ آخرت کے اندر قابل قبول نہیں ہوگی، اور جو ایمان والے ہوں گے اللہ رب العزت ان پہ فضل فرمائے گا، اور اس کے فضل کی مختلف حالتیں، مختلف صورتیں احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی۔ الہدا، ہم نے ہدایت دی، ہدایت مصدر ہے اور مصدر مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ مولانا، کتاب نبی کو ملتی ہے، امتی اس کے وارث بنتے ہیں، اور نبی کی یہی وراثت امت کے اندر جاری ہوتی ہے۔ مال والی وراثت امت کے اندر جاری نہیں ہوتی۔ سنن نبی داؤد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے۔ وورثوا العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم کا حصہ لے لیا تو اس نے ایک وافر حصہ لے لیا۔ سنن نبی داؤد میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ رب العزت نے یہاں جو فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا، چونکہ پیچھے کہہ چکے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا، ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی۔ پھر دیکھ میرے محبوب، ہم نے ان رسولوں میں سے موسیٰ کی مدد کی۔ اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں فرعون مصر تھا، جاہ و جلال والا تھا، طاقت اور قوت تھی، فوج اور لشکر تھے، سارا کچھ اس کے پاس موجود تھا، لیکن ہم نے اپنے تنہا موسیٰ کو، جو اکیلا دعوت توحید لے کر اس کے مقابلے میں آیا، پھر ہم نے فرعون کے ہاتھ سے اس کو کیسے کیسے بچایا۔ ہم نے فرعون کا ہاتھ اس تک نہیں جانے دیا، ہم نے موسیٰ کی حفاظت کی، موسیٰ کی مدد کی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت کامیاب ہوئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، ہدی و ذکر۔ اس تورات دی تو تورات کے اندر ہدایت، ہدایت پھر یہاں مصدر ہے اور مصدر نکرہ ہے، اور پہلے معرفہ لا کر اس کو ذکر کیا، اس سے خاص ہدایت مراد تھی نبوت والی، اور یہاں تورات کے اندر اس کی صفت بیان، تورات کی صفت بیان کی کہ تورات سراپا ہدایت ہے۔ یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے یہ عمومی ہدایت کا بیان ہے، لیکن یہ مصدر لا کر اس کے اندر مبالغہ ہے۔ سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ کی آسمانی کتابوں کے اندر کوئی گمراہی کا تو شائبہ ہی نہیں ہے، وہ تو سراپا ہدایت ہے۔ وَذِكْرَى، اور پھر اس کے اندر نصیحت بھی ہے۔ ایک تو راستے پہ چلنے کا طریقہ بتلایا گیا، یہ ہدایت ہے۔ پھر اس راستے پہ چلتے چلتے نصیحت بھی کی گئی، کہیں بھٹک نہ جائیں۔ نصیحت کے اندر یاد دہانی بھی آ جاتی ہے، موت کی، قبر کی، آخرت کی، جہنم سے بچنے کی، جنت میں داخل ہونے کی ترغیب، یہ ساری چیزیں ذکرہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے راستہ بھی دکھایا، راستے پہ قائم رہنے کے لیے نصیحت والا عنوان بھی اختیار کیا، بار بار نصیحت کرتے رہو، بھٹک نہ جائیں، مستقیم رہیں اس پر۔ اور یہ نصیحت فائدہ کس کو دے گی؟ فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کو۔ عقل مند لوگ نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو نصیحت سے فائدہ حاصل کریں گے وہ عقل مند ہوں گے، جو قرآن سے فائدہ حاصل کریں گے وہی تو عقل مند ہیں۔
اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اندر عقل اور شعور ہوگا وہی قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں گے، وہی قرآن پاک سے فائدہ حاصل کریں گے۔ وہ بے وقوف اور احمق ہیں جو ساری زندگی قرآن پاک پڑھنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ کے جناب بڑے ماہر قانون دان ہیں، سورہ اخلاص نہیں آتی، وزیر داخلہ بن گئے اسلامی مملکت کے، سورہ اخلاص نہیں آتی۔ تو ایسے خناس لوگ پھر وہ اسلامی حکمران بنتے ہیں تو کیا رہنمائی کریں گے؟ ابھی وہ سوشل میڈیا پہ کل پرسوں ایک وہ ویڈیو چل رہی ہے، شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی، طیب اردگان کی، ایک بچی ہے حاملہ عورت، وہ ملبے کے اندر سے نکلی، اس نے پھر بچی جنی، تو اس بچی کے کان میں اذان صدر دے رہا ہے۔ یہ دیکھو نا کہ حکمرانی، یہ ہے اسلامی حکمرانی۔ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ عوام کے اتنا قریب ہے، عوام کا خیر خواہ ہے۔ تو فرمایا ہدی و ذکر، ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فَاصْبِرْ، میرے محبوب صبر کیجئے، صبر کیجئے، تھوڑی دیر مدد آئے گی لیکن تھوڑا صبر کیجئے۔ آپ کے مقابلے میں بھی ایک فرعون ہے، وہ فرعون مکہ کا ہے، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون مصر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اپنی امت کا فرعون قرار دیا۔ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد و نصرت کی، اسی طرح ہم آپ کی بھی مدد و نصرت کریں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام مہاجر بنے، مہاجر آپ بھی بنے، وہ سارا ہم پیچھے تطبیق ساری واقعات کی کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تسلی ہے، مشابہت کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر پہلے ہوا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب صبر کیجئے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے۔ یاد رکھو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کہہ چکا ہے انا لننصر رسولنا، اللہ جہادی رسولوں کی مدد کرے گا۔ اے میرے محبوب آپ جہادی ہیں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، مولانا استغفار مقدم ہے، اور سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، یہ اعمال ہیں، اعمال مؤخر ہیں۔ تعلیم اگرچہ ذکر خیر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ ذنب کی نسبت جب نبی کی طرف ہو تو معنی اور ہوتا ہے، ذنب کی نسبت جب امتی کی طرف ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، نسبت کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدلتا ہے۔ تو لفظ ذم جب نبیوں کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا معنی خلاف اولا ہوگا، اور جب میرے اور آپ کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا معنی گناہ ہوگا۔ اس لیے یہ بات تو پہلے صاف ہو چکی ہے، رسولوں کے بارے میں یہ بات ہو چکی۔ اب یہ نقطہ سمجھ لیجیے کہ استغفار مقدم ہے اور تسبیح اور اعمال مؤخر ہیں، اس لیے کہ استغفار کرتا ہے صابن کا کام۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ استغفار صابن کا کام کرتا ہے، اور اعمال جو ہیں یہ خوشبو کی طرح ہیں، برے اعمال بدبو کی طرح ہیں۔ ہم نے برے اعمال کیے، دل بھی میلا ہوا، ہم نے برے اعمال کیے، ہمارا بدن بھی میلا ہوا۔ جیسے کام کاج کرنے کی وجہ سے بدن بھی میلا ہوتا ہے، لباس بھی میلا ہوتا ہے، بدن بھی میلا ہو، لباس بھی میلا، اس پہ خوشبو لگائیں گے تو خوشبو اثر نہیں کرے گی، اتنا اثر نہیں دکھائے گی۔ اس کو پہلے صابن سے دھوئیے، صاف کیجیے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی بھی خوشبو لگائیں گے، اثر ظاہر کرے گی۔ تو استغفار کہہ لیں اس صابن کی طرح ہے۔ ہم جب تک اپنے دل کو استغفار والے صابن سے صاف نہیں کریں گے، اعمال صالحہ کا رنگ اور اعمال صالحہ کی خوشبو ان پر ظاہر نہیں ہوگی۔ استغفار نہ کریں، توبہ نہ کریں، نیک اعمال کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، تو ٹھیک ہے نیک اعمال کا اپنا اثر تو ہوگا، لیکن پورا کامل نور آپ کو اس کا محسوس نہیں ہوگا۔ کپڑا ہے یا کوئی چیز ہے وہ نالی میں گری پڑی ہو، ہم اسے پاک کرنا چاہیں تو نکالنا پڑے گا اسے، اسی کے اوپر ایک بالٹی نہیں 100 بالٹیاں بھی پانی کی بہا دیں تو وہ ناپاکی رہے گی۔ اس لیے استغفار کے ذریعے سے پہلے اس کو گندگی سے نکالیے، اسے صاف کیجیے، پھر اس کے بعد اس پہ اعمال والا پانی بہائیں گے اور اس پہ خوشبو اعمال صالحہ والی لگائیں گے تو پاک بھی ہوگا، تھوڑی سی خوشبو سے اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ تو استغفار اس لیے مقدم ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، بریلوی حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ أُمَّتِكَ، اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، لیکن یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی عصمت کے قائل ہیں، ہم بھی عصمت کے قائل ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ نبیوں سے گناہ ہوتے ہیں؟ تو ہم اس سے خلاف اولا
جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا بدر کے قیدیوں کے بارے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وہ ہوئی جو سیدنا صدیق اکبر کی رائے ہوئی، لیکن سیدنا فاروق اعظم کی رائے قتل کی تھی، اللہ کی رائے بھی قتل والی تھی۔ تو مشاورت سے فیصلہ ہوا، پیغمبر کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اجتہاد کے اندر اگر خطا ہو جائے تو مجتہد کو پھر بھی اس پہ اجر ملتا ہے، مخطی بھی ہو تو ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر مصیب ہو تو پھر دگنا اجر ملتا ہے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول تیار ہو گئے، سورۃ توبہ کی آیات آئی۔ تو اس طرح کے وہ کام جو اجتہاد کی وجہ سے اگر اس میں خطا ہو جائے اور اس میں اجتہاد صحیح نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ فوری آتی ہے۔ یہی نبی کا خاصہ ہے کہ مجتہد اگر مخطی ہو، خطا کر جائے تو وہ خطا پہ باقی رہتا ہے، کیونکہ اس کا وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی سے اگر کہیں اجتہادی خطا ہو جاتی ہے تو نبی اس خطا پہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ وحی کے ذریعے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کیجیے اپنے رب کی تعریف کی، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ یہ صبح اور شام سے مراد وقت کی تحدید نہیں ہے، بلکہ صبح اور شام سے مراد سارا وقت ہے۔ باقی صبح اور شام چونکہ فرشتوں کا عروج اور نزول ہوتا ہے، تو عروج اور نزول کے اعتبار سے صبح اور شام کی بات فرمائی جاتی ہے۔ فرشتے آنے والے بھی آپ کے عمل خیر کو لکھیں، جانے والے بھی لکھیں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم جو دلیل ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، ما ہم ببالغیہ، وہ اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو اللہ کی آیات میں مجادلہ کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، سوال یہ کیوں کرتے ہیں؟ دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں، فرمایا جھگڑا اس لیے کرتے ہیں کہ دل میں تکبر ہے۔ تکبر سے چاہتے کیا ہیں؟ تکبر سے چاہتے ہیں حق کا راستہ روک دیں، تکبر سے چاہتے ہیں نبی کے بڑھتے قدموں کو روک دیں، تکبر سے چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کے آگے بند باندھ دے۔ اللہ کہتا ہے ما ہم ببالغیہ، وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قدم آئے ہی بڑھنے کے لیے ہیں، نبی کے قدم آئے ہی آگے بڑھنے کے لیے ہیں۔ وہ آیا اور پھر چھا گیا، وہ آتا گیا، آیا تو پھر وہ آنے کے لیے، بڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے، یہ رکنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے کافر، ان کا تکبر، ان کا جو تکبر ہوگا وہ اس تکبر کے ذریعے سے اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے مقتضا کو نہیں پہنچ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں روک سکتے۔ پھر اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ فرمائے علاج یہ کرو کہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، یہ شیطان ہے اور یہ اپنی شیطانی کے اندر شیطان کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب ان سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو، فاستعذ باللہ سے پناہ مانگیے، انہ هو السمیع العلیم، اللہ کی پناہ اللہ رب العزت سے پناہ طلب کیجیے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، ان کی متکبرانہ باتیں سن بھی رہا ہے اور تمہاری استقامت دیکھ بھی رہا ہے، کیسے تم دعوت کے اندر محنت اور مشقت کر رہے ہو، اس لیے اللہ رب العزت تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہ منکرین قیامت کو جواب دیا گیا۔ لخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنا یقیناً بڑا ہے، من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے، وہ بڑی مخلوقات ہیں، تو یہ ہمارے اعتبار سے اکبر کہا گیا۔ مولانا اللہ کے نزدیک سب چیزیں برابر ہیں، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اور انسان کو پیدا کرنے کی، ان دونوں کی تخلیق کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی چیز بڑی اور چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سب کا پیدا کرنا بالکل آسان سہل ہے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحہ کے اندر وہ آسمان بنا سکتا ہے، اسی لمحہ میں انسان بنا سکتا ہے۔ یہ ہمارے کہ چھوٹی چیز کو بنانے میں تھوڑا وقت لگے گا، تھوڑی مشقت لگے گی، اور بڑی چیز کو بنانے میں زیادہ وقت اور زیادہ مشقت لگے گی۔ تو ہمارے چونکہ ذہن چھوٹے ہیں تو چھوٹے ذہنوں سے بات کرنے کے لیے انہی کے ذہنوں کے مطابق بات کی جائے، اسی کو تو فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں۔ تو فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کی فہم کے مطابق بات کی جائے۔ مخاطب کا ذہن چھوٹا اور بات آپ بڑی کر دیں تو اس کو بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اور آپ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے انداز یہ اختیار کیا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، دیکھتے ہو نا آسمان کتنا بڑا ہے، جب اللہ نے وہ بنا لیا تو تم تو چھوٹے سے ہو، 5-6 فٹ کے انسان۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ کیوں نہیں جانتی؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ علم ہر اچھائی کی بنیاد ہے، جہالت ہر
برائی کی بنیاد ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے بصیر ہیں اور کافر اعمی ہیں، اندھے ہیں، دونوں انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے دنیا میں تم دیکھتے ہو اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، آنکھوں والا چلتا ہے اور بینا جو نابینا ہوتا ہے وہ جگہ جگہ ٹھکریں کھاتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو والذین مولانا الذی کی جمع آ گیا نا، الذی اللذانی الذین الذین تو یہ الذین الذی کی جمع آ گئی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ وللمسیء، اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ مسیء واحد کا صیغہ ہے، والذین جمع کا صیغہ ہے، اور آمنوا جمع کا صیغہ، عامل الصالحات جمع کے صیغے۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھائی کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، وللمسیء سے مراد کفر ہے، اور کفر اکیلا ہی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، لیکن ایمان اکیلا جہنم میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں، اس کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے۔ اس لیے فرمایا آمنو، پھر یہاں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات جمع کا صیغہ، عاملو بھی جمع کا صیغہ، تو اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے۔ لیکن وللمسیء، کفر کے ساتھ برے اعمال نہیں بھی ہوں گے تو کفر اکیلا ہی کافی ہے جہنمی بنانے کے لیے، اور جس نے کفر اختیار کیا وہ ابدی طور پر جہنمی بن جائے گا، اس لیے یہ صیغہ واحد کا ہے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہیں جو وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اتنی واضح باتیں ہیں، اندھا اور بینا کے فرق کون نہیں سمجھے گا؟ جسے تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ سمجھتا ہے۔ جب یہ فرق سمجھ آ گیا نابینا کا اور بینا کا، تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، یہ فرق بھی سمجھ آ جانا چاہیے۔ یہ مثال اسی پہ منطبق ہے۔ پہلے اللہ نے وہ بات کی جو بالکل واضح ہے، جس کو ہر دنیا دار بھی سمجھتا ہے، بے دین بھی سمجھے گا، دین والا بھی سمجھے گا، دنیا والا بھی سمجھے، دین والا بھی سمجھے۔ جب یہ سمجھ آ گئی تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے قلیلا ما تتذکرون، اس دوسری بات کو سمجھنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ ان بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، قسم والے معنی میں بات آ گئی کہ قسم سے قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے آنے میں شک نہیں۔ ریب قیامت میں نہیں ہے، مریبین ہوں گے، شک کرنے والے ہوں گے، تو اللہ نے مریبین کی نفی نہیں فرمائی، ریب کی نفی فرمائی۔ قیامت یقینی ہے، قیامت کے آنے میں شک نہیں ہے، البتہ شک کرنے والے اپنی جگہ پہ شک مشکوک بنیں گے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتے۔ مائک کس کا کھلا ہے جی؟ بند کر لیجئے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب تمہارا رب کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کی بات کی، اللہ رب العزت نے کفر کی مذمت بیان کی، اللہ رب العزت نے پھر استغفار کے اوپر بات کی، اعمال خیر کرنے کے لیے، اعمال شر سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی دعاؤں کی ضرورت، اللہ رب العزت سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ دنیا مولانا عالم الاسباب ہے، یہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ اس جہان میں خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، تو اسباب کو اختیار کر کے اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، پھر مسبب الاسباب کو پکارنا چاہیے، اور مسبب الاسباب کو پکارنے کا نام ہی دعا ہے۔ دعا کامل عبدیت کا مظہر ہے، جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یا رب کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے، تو اس میں پھر بندگی کمال طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے اس کی تفسیر فرمائی کہ اعبدونی، ادعونی کا ترجمہ کیا اعبدونی، عبادت کرو میری، استجیب لکم کا ترجمہ کیا اصیبکم، میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اور باقی زیادہ تر مفسرین کرام نے اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ یہ اسالوکم، اسالونی، مجھ سے سوال کرو، دعا کا مانگنا، دعا کا منع پکار کے ساتھ کیا، سوال کے ساتھ کیا، مجھ سے سوال کرو، اعطیکم، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ معنی زیادہ معروف ہے اور الفاظ کے زیادہ قریب ہے۔ قال ربکم ادعونی، میرے تمہارے رب نے کہا، تمہارا رب پالنے والا، وہ پرورش کرنے والا وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، آپ نے زاد الطالبین میں یہ دعا پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غائبانہ پکارنا شرک ہے،
کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو غائبانہ پکارے مدد کے لیے، مشکلات میں مشکلات کو دور کرنے کے لیے، بیماری میں شفا حاصل کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں شرک بن جائیں گی، اس لیے کہ پکارنا یہ خالص عبادت ہے، اور اس عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء، تم میں سے اس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جسے اللہ نے اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق دے دی، بس اس کے لیے پھر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ما سأل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ رب العزت جو چیزیں مانگی جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اور اجابت کا یقین کر کے مانگو، شک کے ذہن سے اللہ سے نہ مانگو، پتہ نہیں قبول کرے گا نہیں کرے گا، بلکہ یقین کرو کہ میں اس کا بندہ، وہ میرا رب، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، میرا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے مجھے مانگنے کی توفیق دی، میرا رب میری بات کو ضرور قبول کرے گا۔ تو اللہ سے جس یقین کے ساتھ مانگیں گے اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ لَاهٍ، من قلب الواہن کے الفاظ بھی ہیں، لاہن کے الفاظ بھی ہیں، کہ جو غافل دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آج کل مولانا ہماری دعائیں دیکھیں تو ہم دعائیں کرتے نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، پڑھنے اور کرنے میں فرق ہے۔ ہم فرضوں کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں تو خود امام صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا میں کیا پڑھی جا رہا ہوں، اور مقتدیوں کو تو بالکل بھی پتا نہیں ہوتا، بیچارے وہ بھی ہاتھوں کو ہلا بھی رہے ہیں اور کبھی ہاتھوں کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں، حرکت دائیں بائیں بھی کر رہے ہیں، آمین آمین آمین۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے، مانگنی سیکھنی چاہیے، دعائیں پڑھنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے الفاظ زبان پہ آگے، وہ جو قرآن پاک نے نقل کیے، وہ جو اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائے، اس کا اجر ملے گا، خالی وہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال مانگنے اور پڑھنے میں فرق ضرور ہے۔ تو جب ہم مانگنا سیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم نامراد نہیں ہوں گے، ہم بامراد ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم وہ چیزیں حاصل کر لیں گے۔ باقی دعا کی قبولیت کے جو مختلف انداز ہیں اللہ رب العزت کی، وہ آپ نے علماء اکرام سے سنے ہوئے ہیں، اس لیے اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ہماری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ جو جتنا بڑا متکبر بنے گا اتنی ذلت والی سزا پائے گا، چونٹیوں کی طرح ہوں گے قیامت والے دن کے لوگ۔ تو اس لیے اپنے دل کو ہمیشہ تکبر سے خالی کرنا چاہیے، عاجز بنیے، متواضع بنیے اور دوسروں کو عزت دینا سیکھیے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر جب آئیں گی تو ہم بہترین انسان بن جائیں گے، بہترین فرد بن جائیں گے معاشرے کا۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات کے اندر سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور اللہ نے دن کو بنایا مبصر، مبصر کا ویسے معنی دیکھنے والا، دن نہیں دیکھتا، دن میں دیکھا جاتا ہے، تو یہ اسناد مجازی ہے دن کی طرف، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے دن کے ساتھ مبصر فرمایا، لیل کے ساتھ مظلم نہیں فرمایا۔ دوسری بات اللہ نے دن کے رات کے ساتھ فرمایا لتسکنوا فیہ، لیکن دن میں کیا کرنا ہے اللہ نے وہ نہیں بیان فرمایا۔ یہ فصاحت اور بلاغت کے قوانین کے مطابق ہے، کچھ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں، کچھ الفاظ مخاطب خود سمجھ جاتا ہے اس سے، اس لیے الفاظ یوں بن جائیں گے اللہ الذی جعل لکم اللیل مظلما، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اندھیرے والی بنایا، اندھیری رات بنایا، کیوں؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو اللہ نے روشن بنایا، کیوں؟ لتعملوا فیہ، تاکہ تم اس میں عمل کرو۔ تو یہ لتسکنوا والی بات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ رات جب سونے کے لیے تو کام بھی تو کرنا ہے، کام کے لیے دن اللہ نے بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، اللہ کا فضل ہے، تبھی تو اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور اس میں اندھیرا کر دیا۔ سارے لوگ مل کر، سارے لوگوں کی خواہشات الگ، سوچنے کے طور طریقے الگ، سارے لوگوں کی اپنے اپنے تقاضے الگ ہے، کیسے اتفاق کرتے کہ اس وقت میں ہم سو جائیں، کچھ کام کرتے کچھ سوتے، پھر دوسروں کی نیند بھی خراب کرتے۔
تو اس لیے اللہ رب العزت نے قدرت کاملہ سے ایک وقت ایسا بنایا کہ فطرتی طور پر انسان کو نیند آتی ہے، اور پھر ایک وقت اللہ نے ایسا بنایا کہ فطرتی طور پر انسان کا دل کرتا ہے کہ اب کام میں کر لوں، اور اس کے لیے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں ساری، دنیا بھر کی لائٹیں جلا کر بھی انسان اپنے لیے اتنی روشنی مہیا نہ کر سکتا جتنی اللہ رب العزت نے دن کو روشن کر کے مہیا کر دی۔ یہ بیچارے ساری زندگی بجلی پوری کرتے رہتے، ہم بل ہی نہ ادا کر سکتے۔ تو میرے اللہ رب العزت نے جب ہم نے کام کرنا ہے، اللہ نے ایک ہی لائٹ ایسی جلائی، پوری دنیا کو روشن کر دیا، اور بغیر بل لیے۔ ایک ہی بل ہے، اللہ کی اطاعت کرنا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ کی یہ دونوں نعمتیں تھی، لوگوں کو شکر کرنا چاہیے تھا، اس میں غور و فکر کرتے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہ شکری ہے، تو اس لیے اکثریت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، حق کے پیچھے جانا چاہیے۔ ذالکم اللہ، ذالک مولانا اس میں اشارہ بعید کا اور حاذا قریب کا، کہنا تو یہ چاہیے نا کہ یہ اللہ، لیکن آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ بود کی قسمیں، بود رتبی، بود مکانی، بود زمانی، یہ بود رتبی ہے، وہ اونچے مرتبے والا اللہ، ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ جس نے دن پیدا کیا، جس نے رات پیدا کی، جس نے دن کو سکون کام کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا، جس نے اتنی نعمتیں تم پر کی، جن کا ذکر ہم شروع سورت سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ربکم، پھر وہ تمہارا رب بھی ہے، پالتا بھی ہے تمہیں، خالق کل شیء، صرف تمہارا نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ثابت ہوگی اور تینوں چیزوں پہ تمہارا ایمان ہو گیا، اللہ کے علو شان اور مرتبہ کو بھی پہچان لیا، اس کے پالنے والا ہونا بھی اس کا بھی اقرار کر لیا، اور ہر چیز کا خالق ہونا بھی اللہ کا مان لیا، پھر لا الہ الا ہو، معبود بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کبھی اس کے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاش کی طرح شکریہ کہاں کہاں سے میں گزر گیا، یہ کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی دربار پہ، کہاں بھٹک رہے ہو، پھر اللہ کے پاس آؤ جس نے پیدا کیا۔ کذالک یؤفک الذین، اسی طرح چلائے جاتے ہیں، اسی طرح الٹے چلائے جاتے ہیں، بھٹکائے جاتے ہیں، کانوا بھی الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جیسے یہ بھٹکے، جیسے یہ گائے کا پیشاب پینے لگے، گھوڑے کے نیچے سے گزر رہے خناس۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھوڑے کے نیچے سے گزارو گے اس کو تو پھر بچڑا پیدا کرے گی نا، بچڑا نکالے گی، بچہ کیسے ہوگا اس کو، بے اولادوں کو گھوڑے کے نیچے سے گزار رہے ہیں، تو وہ گائے کا پیشاب پلا رہے ہیں۔ جب عقل، مشرک کی عقل ایسے اللہ تعالیٰ برباد کرتا ہے، رب رس سے تو عقل خوش سے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر عقل ایسے انسان کی برباد ہوتی ہے، وہ گائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو کذالک یؤفک، اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں، جب اللہ کی آیات کا انکار کرو گے تو اللہ عقل والی نعمت تم سے چھین لے گا، پھر یوں قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے بس۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہری ہوئی چیز، ٹھہری ہوئی جگہ بنایا۔ والسماء، اس سے ملنا قرارہ کا مطلب یہ نہیں کہ زمین وہ متحرک نہیں ہے جیسے سائنسدان کہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرارہ کا مطلب ایسے ٹھہری ہوئی ہے کہ آپ اس پہ گریں گے نہیں، ایک جگہ پہ قرار ہے، اس چیز کو، زمین کو ٹھہری ہوئی بنا دیا۔ والسماء بنا، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی۔ فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتیں خوبصورت بنائی۔ کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے جاندار ہیں، کتنے غیر جاندار ہیں، پھر انسان کو دیکھیں، انسان کی اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت شکل و صورت بنائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا، ناپاک چیزوں سے نہیں دیا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بابرکت ہے اللہ جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ هُوَ الْحَيُّ، وہ زندہ ہے، کہ زندہ ہے تو کائنات چلا رہا ہے، کائنات چلانے کے لیے ہمیشہ کا زندہ ہونا ضروری۔ هُوَ الْحَيُّ، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ الحی مولنا انسان کی بھی صفت بنتی ہے، انسان کو بھی کہتے ہیں نا حی، زندہ، تو انسان زندہ ہے حادث ہونے کے معنی میں، اور اللہ رب العزت زندہ ہے دائمی طور پر، ازل سے ابد تک، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، کیونکہ جیسے اللہ زندہ ہے ایسے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، کہ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے گا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ایسا کوئی ہے نہیں تو پھر معبود وہی ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسے پکارو اس حال میں کہ پکار کو اس کے لیے خالص کر لو، اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ نہ پکارو، پھر یا علی مدد کے نعرے نہ لگاؤ، یا غوث المدد، یا رسول اللہ مدد، عبدالحق بیڑا تک، ماشاءاللہ کیسے کیسی ایجادات ہیں ہماری۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
कुल इन्नी नुहीतु, फरमा दीजिए कि मुझे मना कर दिया गया, अन अअबुदुल्लज़ी तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि मैं इबादत करूं उनकी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिन रब्बी, जब मेरे पास मेरे रब की तरफ से दलाइल आ गए, वाज़ेह निशानियां आ गई। व उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया, अन उस्लिम लिरब्बिल आलमीन, कि मैं फर्मा बरदारी करूं, मैं झुक जाऊं, लिरब्बिल आलमीन। ये बात भी पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ मेरे ख्याल कि जब अस्लमा युस्लिमु इसका सिला लाम आता है तो इसका माना सपुर्द कर देना। तो जैसे एक चीज आपकी मिल्कियत में है, आप दूसरे के हवाले कर देते हैं, उसको दे देते हैं। तो अन उस्लिम अली रब्बिल आलमीन का मतलब यह है कि मैं अपने आप को जहानों के रब के सपुर्द कर दूं। बस मैं, ये जिस्म उसी का है, मेरा तो है ही नहीं है, मैंने उसी के सपुर्द कर दिया। जैसे कहेगा, जहां कहेगा वहीं जाऊंगा, वहीं पे झुकूंगा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के ताबे हूं मैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को, ये नुतफ़ा की सूरत में इंसान को, नुतफ़ा भी मिट्टी से ही आता है। फिर दूसरा मरहला ये तख्लीक अव्वल का बयान है, खलक़कुम मिन तुराबिन, यानी अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सुम्मा मिन नुतफ़ा, फिर नुतफ़ा से, सुम्मा मिन अलक़ा, फिर अलक़ा से, सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर वो तुम्हें निकालता है बच्चे की सूरत में, कमज़ोर होते हो, सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, ताकि तुम पहुंच जाओ अपनी ताकत को, जवानी को, सुम्मा लितकूनु शयूखा, ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। ये जितने मराहिल गुजरते हैं, नुतफ़ा न रहा, मट्टी न रही, नुतफ़ा बनी, नुतफ़ा न रहा, अलका बना, अलका न बना, अलका न रहा, वो तिफल बन गया, फिर वो तिफल जवानी तक पहुंचा, फिर जवानी न रही, बुढ़ापा आ गया। ये जैसे ये हालतों हालतों को करार नहीं है, एक हालत से दूसरी हालत, इसी तरह बुढ़ापे के बाद मौत भी है, जवानी के बाद मौत भी है, जिंदगी के बाद फिर मौत है, मौत के बाद फिर जिंदगी है। वमिनकुम, और तुम में से बाज वो हैं, मई युतवफ़ा मिन कब्लु, जो इससे पहले ही उठा लिए जाते हैं, वलितबलुगु अजलन मुसम्मा, और और ताकि वो तुम्हें पहुंचा दे मुद्दत मुकर्रर तक, यानी जो तुम्हारी अजल जिंदगी दुनिया में है, वलअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ हासिल करो। तुम देखो जैसे इन हालतों को करार नहीं है, एक के बाद दूसरी आ रही है, इसी तरह इस दुनिया को भी करार नहीं, इसके बाद आखिरत है, इसके बाद उक़बा है, इस मौत के बाद एक और जिंदगी है। हुवल्लज़ी युह्यी व युमीत, वही ज़ात है जो जिंदा भी करती है, मारती भी है। व इज़ा क़ज़ा अमरन, और जब वो किसी चीज़ का फैसला, किसी हुक्म का फैसला करता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन, तो बेशक वो उसे कहता है कुन फयकून, तो वो हो जाता है। बाकी अल्लाह कलीमा कुन कहता है, ये नहीं कहता, ये भी एक लंबी तफसील है। तो अल्लाह रब्बुल, ये आम तौर पर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये सुरात से किनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह काफ और नून दो हरूफ मिलाने में कोई देर नहीं लगती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह जल्दी जल्दी सारा काम कर देता है। अलम तरा इलल्लज़ीन, ये इस सूरह मुबारक में जिदाल का लफ्ज़ तीसरी बार आ गया। अलम तरा इलल्लज़ीन युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि अन्ना युसरफ़ून, ए मुखातब तूने उन लोगों को देखा नहीं जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयत में, कहाँ उल्टे फिरे जाते हैं। अल्लाह की आयत में भी भला कोई झगड़ा करता है? जब अल्लाह की इतनी सारी सिफात आ गई और उनको समझ लिया, तो फिर अल्लाह की हैबत, जलाल और अल्लाह की आज़मत दिल में इतनी आ जानी चाहिए कि जब अल्लाह का हुक्म आए तो सर और आंखें झुक जाएं, दिल झुक जाए उसके आगे। फिर झगड़ा करना, एतराज करना, तानो-तशनी करना, ये उनमें उसकी तज़हीक और मज़ाक करना, ये सारी चीज़ें तो अपने आप को जहन्नमी बनाने की हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू, कौन है ये भटकने वाले जो झुठलाते हैं, बिल किताब, जो किताब की तकज़ीब करते हैं, वो बिमा अरसलना बिही रुसुलुना, और उसकी जिसके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा। फसौफ यअलमून, अनकरीब वो जान लेंगे किस चीज़ को, इस झुठलाने के अज़ाब को, इस तकज़ीब की इक़ाब को, अज़ाब को अनकरीब वो जान लेंगे। इज़िल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम, उसकी थोड़ी-सी सूरत हम ज़िक्र कर देते हैं कि जब उनकी गर्दनों में तोक़ होंगे, वस्सलासिलु, और ज़ंजीरें होंगी उनके पाँव में, युसहबून, खींचे जाएँगे, घसीटे जाएँगे, फ़िल हमीमी, गर्म खौलते हुए पानी में, सुम्मा फ़िन्नारि युस्जरून, फिर दोज़ख के अंदर झोंक दिए जाएँगे। ये मुख्तसर सा हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया, ये भी इतना दर्दनाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाजत फरमाए। सुम्मा क़ील लहुम, फिर उनसे कहा जाएगा बड़े रोब के साथ, जलाल के साथ, अय्न मा कुन्तुम तुशरिकून, कहाँ है वो जिन्हें तुम शरीक करते थे? वो कहाँ है आज जिन्हें तुम मुश्किल कुशा कहते थे? आज मुश्किल पड़ी है, बुलाओ ना मुश्किल कुशाओं को। कहाँ है वो जिन्हें हाजत हाजत रवा तुम कहते थे? जिन्हें कहते थे अगिस्नी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, वो नारे लगाते थे, कहाँ है, बुलाओ उनको आज। वो जिंदा हो, मुर्दा हो, नबी हो, वली हो, कोई भी हो, मौलाना, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना जायज नहीं है। पुकार उसी के लिए है, मुश्किलात का हल करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हर एक की अजमत अपनी जगह। जब कहा जाता है कि अली मुश्किल कुशा नहीं,
تو کم عقل سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت علی کی تنقیص کر رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے جوتوں سے لگنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کے جوتے ہمارے سر کا تاج. وہ کہاں ہم، ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ ہم ان کی عظمت پہ بھی بات کریں جتنا اللہ نے انہیں مقام دیا. لیکن جتنے بھی وہ عظیم ہیں، مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے عظیم الشان مقام اور مرتبہ دیا، لیکن مشکل کشا وہ نہیں ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے. تو جب ان سے مشکل کشائی کی نفی کی جاتی ہے، یا ان سے وہ عقائد جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں ان کا بطلان، ان کا باطل ہونا بتایا جاتا ہے، تو سمجھنے والے مخاطب لوگ وہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ان کو مانتے نہیں ہیں. ابھی ہم ان کو الحمدللہ ان سے زیادہ مانتے ہیں جو ان کے نعرے لگاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کہا جائے گا ثم قیل لہم، کہا جائے گا ان سے این ما کنتم تشرکون، کہاں ہے جنہیں تم شریک بناتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. تو من دون اللہ کے اندر سارے ہی آ جائیں گے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. تو پہلے تو جھوٹ بولا، گم ہو گئے ہم سے، اور پھر ایک اور جھوٹ بولا کہ ہم تو دنیا میں پکارتے ہی نہیں تھے. پکارتے تو تھے. اب یہ جھوٹا دنیا کے میں جھوٹ بولنے کا عادی سمجھتا ہے کہ وہاں بھی جھوٹ بول کے جان چھوٹ جائے گی، وہاں تو جان نہیں چھوٹے گی. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو پھسلاتا ہے، کافروں کو گمراہ کرتا ہے. یہ پھسلے، پہلے ایک بات کی پھر دوسری بات کی. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، اللہ کہتے ہیں یہ عذاب جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم تفرحون فی الارض بغیر الحق، زمین میں بغیر کسی وجہ کے ناحق اتراتے تھے، خوش ہوتے تھے. وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم دنیا میں اکڑ کرتے تھے. ایک ہے مرحن اور ایک ہے فرحن. مرا کہتے ہیں اس خوشی کو جس کا اثر انسان کے بدن پر ظاہر ہو. مرا اس خوشی کو کہتے ہیں جو فرح سے زیادہ ہو، زیادہ شدت والی خوشی ہو، اور یہ مطلقاً حرام ہے. مرحن کا معنی فخر کرنا، اترانا، تکبر کرنا، یہ تمرحون کا ترجمہ یہ کیا جائے گا. اور فرح اس خوشی کو کہتے ہیں جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہو. یہ مطلقاً حرام نہیں ہوتی، یہ تب حرام بنتی ہے جب اس خوشی میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جائے، اس خوشی میں لگ کر انسان حرام کام کا ارتکاب کر دے، تو پھر یہ بھی ناجائز ہو جائے گی. اس لیے فرح اور مرح کے اندر یہ تھوڑا سا فرق ہے. فرح کا اطلاق مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا رہا، فبذالک فلیفرحوا. تو فلیفرحوا اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں غالباً گزرا. تو فرح کا لفظ مسلمانوں کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے تو مطلقاً خوشی ہوتا ہے. اور میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ جب کافروں کے ساتھ یہ لفظ منسوب کر کے لایا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی تکبر کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں اس کا معنی تکبر سے بھی کیا گیا. ادخلوا ابواب جہنم خالدین، بڑی یہ کرتی دنیا میں مال و دولت کی، پیسے کی. اللہ کہتا ہے کہ چلو ادخلوا ابواب جہنم خالدین، نرم گداز گدوں پہ سو کر زندگی گزارنے والوں، بڑے بڑے محلات کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ساری زندگی گزار دی، چلو اب وہاں چلو ادخلوا ابواب جہنم خالدین، جہاں کوئی سہولت نہیں، کوئی عیش و عشرت نہیں، کوئی نرمی نہیں، گرمی ہی گرمی ہے بس. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کیا کچھ دنوں کے بعد نکل جائیں گے؟ فرمایا نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ. تھوڑی سی زندگی تھی جسے تھوڑی سی مشقت کے ساتھ گزار کے اللہ کی اطاعت میں کر لیتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. فاصبر، اے میرے محبوب صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، بے شک تیرے رب کا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. اللہ کا وعدہ حق کون سا ہے؟ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر دکھا دیں گے. او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے اور پھر ہم ان کو دکھائیں گے. انہیں کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ملے گا، اس لیے آپ تھوڑا صبر تو کیجئے. صبر کرنے کا مطلب یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ہے. تو سوال ہوگا کہ رحمت للعالمین کو عذاب پہ خوشی کیوں ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، ہم آپ کو دکھائیں گے، صبر کیجئے. تو مولانا ظالم کو دنیا میں سزا مل جائے، مظلوم کی دستگیری ہوتی ہے، مظلوم کی فریاد رسی ہوتی ہے، مظلوم کی مدد ہوتی ہے، اور مظلوم کی مدد پہ خوش ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آیات پہ خوشی اسی معنی میں ہے کہ مظلوم کی دستگیری ہو رہی ہے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. دنیا کے اندر تو بعض دکھایا جائے گا، عذاب کی جھلک بدر میں ملی، احد میں ملی،
اور باقی غزوات کے اندر کافر قتل ہوئے مرے، اللہ رب العزت نے وہ عذاب کی جھلکیاں دکھائی، پھر قحط سالی ان پر آئی 7 سال تک، وہ اللہ رب العزت نے عذاب کی ایک صورت دکھائی، لیکن اصل عذاب کی تکمیل ہوگی ان پر قیامت کے دن۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، منہم انہی میں سے، من قصصنا علیک، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر سنا دیا، ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، کسی رسول کو یہ قدرت نہیں کہ وہ کوئی نشانی لائے مگر اللہ کی اذن سے۔ یہ بات بارہا پہلے گزر چکی ہے، اور آپ انشاءاللہ آگے شرح عقائد کے اندر بھی پڑھیں گے کہ رسول ولی خارق عادت کام اپنی مرضی سے ظاہر نہیں کر سکتا، رسول کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں متصرف اللہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، تصرف اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا اس ولی کے لیے اعزاز ہے، نبی کے ہاتھ پہ معجزہ کا ظاہر ہونا اس نبی کے لیے اعزاز ہے۔ ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ اپنی قدرت کا اظہار ان کے ذریعے سے کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں جو چاہیں معجزہ ظاہر کر دیں، ولی جب چاہے جو چاہے کرامت ظاہر کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں، کسی رسول کو یہ قدرت نہیں، ان یأتی بآیۃ، کہ وہ کوئی نشانی لائے، الا بإذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ جگہ جگہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا امر آ جائے گا، قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، لوگ ہیں وہ اس وقت خسارے میں ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے، لکم لام فائدے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے جانور بنائے، لترکبوا منہا، تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو جاؤ، ومنہا تاکلون، ان میں سے بعض میں سے تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع، اور ان جانوروں کے اندر تمہارے منافع ہیں، تم ان پر ان کی چربی سے، کھال سے، بالوں سے، اور ان کے جناب انتڑیوں سے، ہڈیوں سے فائدے حاصل کرتے ہو، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو پہنچو، وَعَلَيْهَا، ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ کشتیوں میں نہیں کہا، یہ عرب کے اندر کشتیوں علی الفلک فی الفلک دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے، تو علی الفلک تحملون، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ ایک نشانی نہیں، ایک نعمت نہیں، اللہ کی تو بے شمار نعمتیں، اور ہر نعمت اللہ کی توحید پر علامت ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، ان کے نظریات دیکھتے، عقائد دیکھتے، پھر اپنے عقائد و نظریات کو دیکھتے کن کے ساتھ میچ کرتے ہیں، کن کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، پھر ان کا انجام دیکھتے کیسا ہوا، جن جیسے نظریات انہوں نے اپنائے ویسے نظریات جن لوگوں کے تھے آج وہ نہیں، ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں، وہ نہیں، ان کی اجڑی بستیاں موجود ہیں، وہ نہیں، ان کے ٹھکانے موجود ہیں، وہ ٹھکانے، وہ اجڑے ٹوٹے پھوٹے مکانات، وہ بکھری اینٹیں اور بکھرے پتھر وہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں مکین تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کے نشانات تو موجود ہیں۔ کوئی ان نشانات سے پوچھے کہ کیسی بربادی ہوئی، کیسی تباہی ہوئی ان پر، تو وہ بتائیں گے کہ اس وجہ سے تباہی اور بربادی ہوئی کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، ان کی تضحیق کیا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ بھی تھے، ان کی تعداد کیا، ان کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، ان کی قوت کیا، وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں ان کی نشانیاں ان سے زیادہ تھی۔ ان کے پاس کیا، مشرکین مکہ کے پاس خاسرت دنیا والآخرہ، لیکن قوت ہونے کے باوجود، لشکر ہونے کے باوجود، زمین میں بڑے بڑے محلات بنانے کے باوجود بھی، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کیا وہ ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی، ساری دھری کی دھری رہ گئی، اللہ کے ہاں خالی ہاتھ پہنچے، سزا یافتہ بن کر۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے واضح دلائل لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو بجائے اس کے کہ وہ رسولوں کی دعوت پہ لبیک کہتے یا رسولوں کی دعوت میں غور و فکر کرتے، ان کے مقابلہ میں فرحوا، وہ خوش ہوئے، بما عندهم من العلم، اس چیز پر جو ان کے پاس علم میں سے تھا۔ علم سے مراد حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ علم سے مراد معاش کا علم ہے، معاد کا علم نہیں ہے، قیامت کا علم نہیں تھا ان کے پاس، اخروی علوم نہیں تھے جو آخرت میں کام آئے۔
کھیتی باڑی کا علم ہے، کاروبار کا علم ہے، وہ اسی پر اترائے جیسے وہ قارون اترایا، جیسے اس نے فخر کیا، اس نے کہا یہ تو سارا کچھ میرے علم اور فن کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں علم کا اطلاق علوم ظاہرہ پر ہے دنیا کے اندر، جن سے انسان دنیا کی زندگی کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اس پر خوش ہوئے، جب وہ اس پر خوش ہوئے تو نبیوں کا انکار کیا، جب انہوں نے نبیوں کا انکار کیا تو پھر نبیوں کے وعدوں کا مذاق کیا، جب نبیوں کے وعدوں کا مذاق کیا تو پھر ہم نے وہ مذاق ان کے گلے کی ہڈی بنا دیا، اس پہ عذاب ایسا بھیجا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر اس مذاق نے ان کا احاطہ کر لیا، گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا، تو پھر پکار اٹھے، ہم ایمان لا چکے، آمنا باللہ وحدہ، اب ہم ایمان لا چکے ایک اللہ پر، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، ہم نے انکار کیا ان کا جن کو ہم شریک بنایا کرتے تھے، لیکن اب انکار کرنا کام کا نہیں ہے، اب ایمان لانا کام کا نہیں ہے۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، سو ان کے ایمان نے ان کو نفع نہ دیا۔ لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، قوم یونس اس سے مستثنا ہے کیونکہ انہوں نے عذاب کو دیکھا نہیں، عذاب کے آثار انہوں نے کچھ محسوس کیے، بس دیکھا نہیں تھا انہوں نے بھی۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ کی سنت وہ اس کے بندوں میں گزر چکی، وخسر ہنالک الکافرون، اور اس موقع پر کافر خسارہ والے رہ گئے۔ اللہ رب العزت کفر سے، شرک سے، بدعات و رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب فرمائے، قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک کے فیضان کو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ آمین آمین۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، کوئی بات سبق کے متعلق اگر ہو۔ کیسی مزیدار ہوتی ہیں اللہ کی توحید والی آیات۔ آج آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب جو اشعار پڑھتے ہیں وہ بھی سنائے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ہیں نا، ہمارے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مکمل کر دیں شعر، مجھے پورا سمجھ نہیں آیا۔ کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی در بدر، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، جیسے اجمیل بھائی در بدر ہو رہا تھا، در بدر ہو رہا ہے۔ آج جمیل بھائی کی جو انگلیاں تھی نا وہ اپنے آپے سے باہر تھی، پتہ نہیں کیا کیا میسج کر رہے تھے۔ حضرت آپ نے میسج نہیں دیکھے؟ وہ نہیں، میں نے نہیں دیکھے جی، میں تو پڑھا رہا تھا۔ ہم بھی پڑھ رہے تھے جی ساتھ تو جمیل۔ جو توپوں کا رخ تھا نا وہ عارف بھائی کی طرف تھا آج۔ اچھا اچھا اچھا، عارف بھائی تنگ کر رہے تھے، وہ میں دوستو، بھائیو، مائک بھی بزرگوں، میوٹ جہاد کرنا بھی تھا کرتے اور رہو۔ قرآن مجید بھی وہ شیئر کر رہا تھا نا، تو آپ نے میری کل ڈیوٹی لگائی تھی کہ ناصر خان بھائی کا مائک میوٹ کرنا ہے، تو وہ میں نے جی جی، کیا ہے۔ آپ نے ناصر بھائی کا مائک نہیں میوٹ کیا، انہیں میں میوٹ کر میرا مائک آج میوٹ جو نا ان میوٹ تھا جی۔ نہیں نہیں کیا تھا، بیچ میں ان میوٹ ہوا تھا۔ آج پھر ناصر بھائی گھر میں اکیلے ہیں شاید، اگر ان میوٹ ہو گیا تھا تو سب نے گھر پر ہیں جی سب۔ چلیں، امن سکون تو ہے نا جی جی ناصر بھائی؟ جی جی بس یہی چیز چاہیے، امن سکون چاہیے۔ صحیح صحیح ناصر بھائی اب شوق پورا کر لو۔ صحیح۔ اچھا جی، سارے ساتھی صبح دعا کیجئے، بلکہ ابھی بھی اور صبح بھی۔ صبح نا حضرت کا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو آپریشن ہے آج کا۔ کامیاب کرے جی، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ دے جی۔ اللہ کامیاب کرے۔ آمین 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 آمین۔ آمین آمین۔ اچھا انشاءاللہ استاد قرآن اللہ پاک کی تعالیٰ برکت آسانی سے، فرمائے، صحت یاب فرمائے۔ جی جی، آمین یا ثم رب آمین، العالمین، آمین ثم آمین۔ قرآن پاک کی برکت سے انشاءاللہ سب کچھ ہی خیر و عافیت سے ہو جائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ انشاءاللہ چلے، سب لوگ دعا کر ہم رہے نے ہیں۔ پھر بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، اول بھی قرآن، بعد میں بھی قرآن۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ٹھیک ساتھی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، انشاءاللہ۔ حضرت جی جی، کتنی چھٹیوں کا کہہ دیں ساتھیوں کو؟ میرے خیال کل میں گروپ میں میسج کر دیں گے ایک دن پہلے۔
जुम्मे वाले जी दिन सही होगा तो हफ्ता, इतवार, पीर, मेरे ख्याल 3-4 तो होनी चाहिए, 3 हो हाँ जाए, 4 पीर हो से जाए, पीर सानी से कल लगेगा। जुमा इंशाल्लाह। है ना, कल हो रहा है ऑपरेशन आपका? जी जी, कल हो रहा है। अल्लाह पाक आसानी करे, आपको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। जी जी, आमीन सुम्मा आमीन। उस्ताद जी, जिस तरह आपकी वो डॉक्टर बताएंगे ना, उस हिसाब से आप मुनासिब उन्होंने तो समझ मुझे कर 2-3 दिन का, वो तो कहते हैं पढ़ाई की तो बेशक एक भी छुट्टी ना करें, सिर्फ सजदे के लिए आप 2-3 दिन रुक जाना। अच्छा, वो तो मोबाइल की या इस तरह जो है, मतलब कोई एलसीडी नहीं वो सामने हो तो बेहतर उसके है लिए कोई उस्ताद जी, मसला जरा तो नहीं होगा? बेहतर है, कोई बात हाँ, नहीं, तो 2-3 3-4 दिन हम रुक जाएंगे, कोई मसला नहीं अच्छा, है। इंशाल्लाह चले कोई अल्लाह मसला पाक। नहीं। नहीं, जुम्मा है ना, तो हफ्ता इतवार वैसे ही हम छुट्टी करते हैं, और पिछला हाँ हफ्ता इतवार हमने पढ़ा है तो जी छुट्टी कर लेंगे और इंशाल्लाह सोमवार की जी भी कर ठीक है लेंगे, मंगल को कर जी लेंगे सबक इंशाल्लाह। जी, मंगल को ठीक है करेंगे उस्ताद जी, इंशाल्लाह। सबक सही है। अच्छा उस्ताद जी, इंशाल्लाह। आज के सबक के हवाले से एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जी जी जी। आपने एक जगह पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया कि इस तरह इज्तिहादी जो है वो किसी नबी से भी खता